اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانسۃ مخلوقاتہ وجل عن ملائمۃ کیفیاتہ یا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العیون ولما كان قبل يكون والصلاة والسلام على خير خلقه محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق قل هو الله أحد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صلوات بر محمد و آل محمد۔ آج کی مجلس جو اس عشرے کی پہلی مجلس ہے، اس کی ابتدا میں عقیدہ توحید سے شروع کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ توحید اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے جس پہ اسلام کا سارا اسٹرکچر اور اسلام کی ساری بنیادیں اسی پر مبنی ہے۔ تو توحید کے متعلق آج کی مجلس ہوگی، اور پھر کل کی مجلسوں اور پھر دوسرے عنوانات رہیں گے۔ توحید کا جہاں تک تعلق ہے، آپ زمانے قدیم کے انسان پر غور کیجئے کہ جب ابتدا میں وہ کیوز میں رہا کرتا تھا، لیکن وہ کیوز میں رہنے کے باوجود ہمیشہ اس کو ایک سپر پاور کی یاد آتی رہتی تھی، اور اس کا وہ یہ کرتا تھا کہ گاڈ آف دی اسکائز، آسمان کا اللہ، تو ایک سپر پاور میں اس کو بلیو تھا۔ اور کیوز کے اگر آپ پینٹنگز پر غور کریں تو اس کے سارے احساسات اس پینٹنگ سے ظاہر ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید کا انسان کی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور انسان شروع ہی سے اس کے متعلق سوچتا ہوا آیا ہے۔ اس کے بعد جب زمانہ ترقی کرتے گیا اور تمدن آگے بڑھتا گیا، تو پرسنل گاڈز کے علاوہ کمیونٹی گاڈز شروع ہوئے، اور اس کے بعد پورے قوم کے لیے گاڈ اور مختلف قسم کے معبودان باطل، یا کہنا چاہیے اس زمانے میں رہے۔ اس کا ثبوت ہی، اس کا بین ثبوت کعبے کے وہ 360 بت تھے جو مختلف قسم کے عنوانات سے وہاں پر رکھے گئے تھے، اور اس میں لیڈیز بھی تھے اور جینٹس بھی تھے۔ لیڈیز کے بھی بت وہاں پر رکھے ہوئے تھے اور جینٹس کے بھی بت وہاں پر رکھے ہوئے تھے۔ اور اسی طریقے سے دیوی دیوتاؤں کا تصور آپ دیکھیے کہ ہندوازم میں بھی ہے اور دوسرے مذاہب میں بھی ہے۔ اس کے علاوہ انسان جس چیز سے ڈرتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ کوئی سپر پاور ہے،